اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجیے۔ بڑے موقع دیے، بڑی مہلتیں دی، بڑے عذاب اتارے، بڑی سزائیں دی، بہت سمجھایا، وارننگز آئیں، لیکن تیرے جو نہیں رہیں گی۔ اب کیا ہوا ہے؟ چلنے دیجیے۔ اس موقع کا، اس وقت کا انتظار نہ کریں کہ ابھی بڑا وقت ہے۔ ایک جھٹکے میں فیصلہ ہوتا ہے، ایک جھٹکے میں۔ گھر سے ہی نکلا ہے نا بیٹا، کہاں تک گیا ہے؟ کوئی سامان ہی خریدنا تھا نا، کوئی دکان تک گیا، موقع نہیں ملتے۔ یہی زندگی موقع ہے، یہی لائف موقع ہے۔ اپنے ساتھ مخلص، اقوال میں مخلص، اعمال میں مخلص۔ آپ کو ساری دنیا کہے گی جی امت محمدیہ میں شرک نہیں، اگر شرک نہیں تو کتاب اللہ نے سینکڑوں ہزاروں آیات اسی موضوع پہ کیوں ڈال دی؟ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم کی آخری امت میں شرک ہونا ہی نہیں؟ 23 سالہ جنگیں کس لیے لڑی ہیں؟ توحید سے مخلص ہو گئے۔ کیوں ذبح کروا دیا سارا کچھ؟ توحید سے مخلص ہو گئے۔ تو اس لیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہ صرف رٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد۔ مزاج بنا لے، زندگی کا وتیرہ بنا لے، اولادوں تلک یہ میسج دے دیں، سمجھا دیں، پڑھا دیں، یاروں میں، احباب میں، دوستوں میں۔ اگر توحید بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے تو پھر میرے خیال میں دنیا میں کوئی اور کام بچا ہی نہیں ہے کہ جس کے اوپر بندہ کو بات کرے یا کسی کاز کو۔ تو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتے جب تک بندہ مخلص ہو کے صرف اللہ کے لیے نہ۔ کئی دفعہ من کرتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں، میں نے مخلص ہو کے شروع کیا، کیف ہے نا بندے کی، کوئی مقصد نہیں تھا، میں گھر سے آیا، وضو کر کے نکلا، مسجد میں پہنچا، میں اکیلا ہوں، اچانک مجھے نظر اٹھی اور سامنے لگا کہ کیمرہ ہے۔ اب اس کیمرے کے بعد جو میری کیف ہوئی ہے، اگر وہ پہلے نہیں ہوئی تو سمجھ لیجئے کہیں کچھ بگاڑ آ گیا ہے۔ اعوذ باللہ پڑھیے، بائیں طرف تھوکنے کا اشارہ کیجئے، شیطان مردود کو رجیم کر کے سائیڈ پہ کیجئے اور تجدید نیت کیجئے کہ اللہ ذہن میں بات آئی ہے لیکن میں مخلص ہو کے یہ جو قیام کر رہا ہوں تیرے لیے، رکوع تیرے لیے، سجدے تیرے لیے، نماز تیرے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اگر یہ ایک آیت بندے کو عمل کے لیے زندگی میں مل جائے تو میں سمجھتا ہوں کافی ہے۔ قل ان صلاتی، میری طہارت، میرا وضو، میرا نہانا، میرے قدم اٹھانا، اذان دینا، قیام کرنا، کچھ پڑھنا، بولنا، میری حرکات، میری سکنات، میری رفع الیدین، اللہ میری ادا، میرے رکوع، میرے سجود، میرا جھکنا، میرا دھرنا، اللہ میرا سٹینڈ لینا، کل ان صلاتی، یہ صرف تیرے لیے ہے، دنیا کے لیے نہیں۔ آپ چیک کیجئے، تاریخ پڑھیے، جتنے بھی لوگوں نے دنیاوی مقاصد کے لیے دھرنے دیے تھے، کہیں نہ کہیں انہیں خلش ہے۔ ایک وہ بھی بندہ ہے جو صرف اللہ کے لیے دن میں 5 مرتبہ دھرنا دیتا ہے، تشہد میں بیٹھتا ہے، اس کے دل میں خلش نہیں ہو، بلکہ یقین ہوگا کہ میں جس رب کے لیے اس کے گھر میں آیا ہوں اسی نے وعدہ کیا ہے کہ میری اس گھر سے جڑنے والا آگے۔ وہ محیایا، زندگی پوری کی پوری، وہ مماتی، میری ساری موت اور ان کے درمیان قربانیاں، قل ان صلاتی و نسکی، میری ساری قربانی۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، اللہ کے لیے سٹینڈ لینا بھی قربانی، وطن سے ہجرت کرنا بھی قربانی، جان مال عزت آبرو کو سائیڈ پہ کر دینا اور اللہ کے لیے آواز اٹھانا، زخمی حالت میں بھی کہنا۔ کون بول رہا تھا؟ وہی ہستی تھی جو پیغمبر کے ساتھ تھی۔ لوگ تو چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں نا کہ جی بھاگ گئے، انشاءاللہ آنے والی کسی ملاقات میں بتاؤں گا کہ دنیا کے 3 بر اعظموں میں کفر آگے آگے بھاگ رہا تھا اور عمر پیچھے تھی۔ وہ جی عہد میں بھاگ گئے۔ کون بول رہا تھا؟ کس نے کہا تھا؟ هل فیکم محمد، هل فیکم ابن ابی قحافہ، هل فیکم عمر۔ ذات کے لیے تینوں موقع پہ پیغمبر نے نہیں بولنے دی، صحیح البخاری۔ اور جب بات آئی ہے اللہ کے بارے میں، اولو یا حبل، حبل تیری جے ہم جیت گئے، کہا عمر اٹھو اور اس کو کہو گرے ہیں مرے نہیں،
اللہ اعلی و اجل، ہبل کی جے نہیں، سدا زندہ باد میری اللہ کی ذات ہے۔ پھر وہ بولا لنا عزا والا عزا لکم، ہمیں عزت دینے والا عزا مکہ میں موجود ہے، تمہارے پاس عزت دینے والا نہیں۔ کہا لنا مولا والا مولا لکم، ہمارے پاس مولا علی نہیں، مولا اللہ ہے، علی کا بھی مولا وہ ہے، ہمارا بھی مولا وہ ہے۔ عقیدے کے اوپر نو کمپرومائز، بیان کیجئے، دنیا کیا کہتی ہے چھوڑ دیجئے، انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی رب اچھی کر دے گا، عقبہ بھی۔ اخلاص کے مد مقابل جو چیزیں ہیں اگلی ملاقاتوں میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اللہ سے دعا کیا کریں اللہ مخلص بنا کے زندہ رکھنا اور اخلاص کے اوپر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا